بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی بہت ہی زبردست جابز اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں دوستوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیں تو انشاءاللہ آپ کو بہترین انفارمیشن ملے گی۔ منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے، منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ آئی ہے 12 فروری 2024 اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو پہلی پوسٹ ہے وہ ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی، جس پر 22 سے لے کر جو 35 سال ایج والے کینڈیڈیٹس ہیں، اگر آپ کا تعلق پنجاب، سندھ، کے پی کے، بلوچستان، آزاد جموں کشمیر یا گلگت بلتستان سے ہے اور آپ کے پاس ماسٹر کی ڈگری موجود ہے، تو آپ جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی 15 اسامیاں ہیں ان پر آن لائن رجسٹریشن آپ کر سکتے ہیں، اور اس کی جو رجسٹریشن فیس ہوگی وہ ہوگی 2000 روپے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی جو پوسٹ ہے اس پر جو چلان ہے وہ 2000 روپے کا ہوگا، جو کہ آپ اپنے ایزی پیسہ، جیز کیش یا یو پیسہ یا بینک اکاؤنٹ یا اے ٹی ایم کارڈ کے تھرو بھی آن لائن اس کی جو پیمنٹ ہے وہ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں سیکنڈ لاسٹ جو پوسٹ ہے وہ ہے ٹریفک انالسٹ سپروائزر کی۔ اس پر 14 جن کے پاس 14ویں کی ڈگری موجود ہے، گریجویٹ جنہوں نے کر رکھا ہے فرسٹ ڈویژن کے ساتھ، اگر ان کی ایج ان تمام کینڈیڈیٹس کی ایج جن کا تعلق پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے ہے، تو اگر آپ کے پاس گریجویٹ کی ڈگری موجود ہے اور آپ کی جو عمر ہے وہ 20 سے لے کر 33 ایئر تک ہے، تو آپ ان پوسٹوں پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹریفک انالسٹ کی یہ اسامی ہے اور اس کا جو سکیل ہے وہ 16واں اس کا سکیل ہے، اور 16ویں سکیل کا جو چلان ہے وہ تقریباً 1500 روپے کے قریب بن رہا ہے۔ یاد رکھیے گا اس کا جو چلان ہے وہ اسکیل وائز ہے۔ منسٹری آف ڈیفنس کی جو یہ اسامی ہے ان کا جو چلان ہے وہ اسکیل وائز ہے۔ آپ اس ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر اس کا جو چلان ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے ایک چلان جمع کروا دیا تو اس کے ساتھ آپ کو ایک فری جابز اپلائی کا آپشن بھی مل جائے گا۔ ان جابز کے اوپر اگر آپ کی تعلیمی ریکوائرمنٹ کمپلیٹ ہے تو آپ ایک کے علاوہ دوسری پوسٹ کے اوپر فری جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کو صرف ایک پوسٹ کا چلان جمع کروانا پڑے گا۔ تو اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر اسامی ہے وہ ہے اسسٹنٹ کی۔ اس میں بھی گریجویٹ والے کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی ایج 18 سے لے کر 33 سال تک ہے اور آپ کا تعلق پنجاب، سندھ اور کے پی کے سے ہے، تو آپ ان پوسٹوں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے ٹریفک انالسٹ کی۔ اس میں بھی گریجویٹ والے کینڈیڈیٹس اپلائی کریں گے جن کا تعلق پنجاب اور سندھ اور کے پی کے سے ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ جو پوسٹیں ہیں یہ کوٹا ہے ان کا، صوبہ وائز ان کے کوٹا ہے، اور اس کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس میں مینشن بھی ہے کہ کون سی کیٹیگری کی پوسٹیں ہیں، کون سے صوبہ میں کتنی زیادہ اناؤنسمنٹ ہے۔ 5ویں نمبر پر اس میں پوسٹ ہے سب انسپیکٹر کی۔ اس میں بھی گریجویٹ والے جو کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے بیچلر کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے، وہ تمام کینڈیڈیٹس 18 سے لے کر اگر ان کی ایج 30 سال تک ہے تو وہ ان پوسٹوں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں جو اسامیوں کی تعداد ہے وہ 30 کے قریب ہے۔ اس میں پنجاب، سندھ، کے پی کے، بلوچستان اور فاٹا والے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ساتھ گلگت بلتستان والے کینڈیڈیٹس بھی اپلائی کر سکتے ہیں سب انسپیکٹر کے لیے۔ اس کے بعد سیکورٹی سب انسپیکٹر کی اسامیاں 6 نمبر پر۔ اس میں گریجویٹ والے کینڈیڈیٹ جن کی فرسٹ ڈویژن ہے، جنہوں نے 14 کی جو ڈگری ہے، 14ویں جماعت کلاس کی جو ڈگری ہے وہ حاصل کر رکھی ہے، اور ان کا جو تعلق ہے اگر پنجاب اور سندھ سے ہے، اور اس میں جو فاٹا والے کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر ہے اپر ڈویژنل کلرک۔ اس میں انٹرمیڈیٹ والے 12ویں جماعت والے جو امیدوار ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، جن کے پاس پنجاب، کے پی کی اور بلوچستان کا ڈومیسائل ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اپر ڈویژن کلرک کے لیے۔ اس میں جو ایج ہے وہ 18 سے لے کر 30 سال تک اور جو اسامیوں کی تعداد ہے وہ 6 ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے لوور ڈویژنل کلرک۔ اس میں میٹرک والے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں جن کی عمر 18 سے لے کر 30 سال تک ہے، اور ان کا اگر تعلق پنجاب، سندھ اور فاٹا گلگت بلتستان سے ہے، تو ان 4 صوبوں کے جو امیدوار ہیں وہ ایل ڈی سی لوور ڈویژنل کلرک کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 9ویں نمبر پر موجود ہے آپریٹر اسپیشل۔ اس میں انٹرمیڈیٹ والے جو کینڈیڈیٹس ہیں اگر ان کے پاس انٹرمیڈیٹ کی جو ڈگری ہے فرسٹ ڈویژن کے ساتھ تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں جو صوبے شامل ہیں ان میں پنجاب، سندھ اور بلوچستان، کے پی کے اور فاٹا کی جو امیدوار ہیں جن کے پاس ان متعلقہ جو صوبے ہیں ان کا ڈومیسائل موجود ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 10ویں نمبر پر ہے ٹیکنیکل مانیٹرنگ سٹاف کی اسامیاں۔ اس میں گریجویٹ کینڈیڈیٹس جو ہیں
وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں پنجاب اور سندھ کا کوٹا موجود ہے۔ اس میں 11ویں نمبر پر ہے سیکورٹی اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کی۔ اس میں بھی جو 14 جماعت جنہوں نے پاس کر رکھی ہے گریجویٹ کی، جن کے پاس 40 ایئر ایجوکیشن ڈگری موجود ہے، پنجاب سندھ اور کے پی کے سے جن کینڈیڈیٹس کا تعلق ہے، وہ سیکورٹی اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے لیے آن لائن رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ 12ویں نمبر پر اس میں موجود ہے سیکورٹی سپروائزر کی اسامیاں۔ اس میں جو 12 تعلیم والے کینڈیڈیٹس ہیں جن کا تعلق پنجاب سندھ کے پی کے اور بلوچستان سے ہے، وہ ان پوسٹوں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مزید تفصیل سے بتاتے چلیں دوستوں کہ اس میں جو کیس نمبر وائز چلان ہے، اس میں جو 17ویں اسکیل کی اسامی ہے، اس کا جو چلان ہے وہ 2000 روپے ہے۔ 14 سے لے کر 16 اسکیل تک کی جو اسامی ہے، اس کا چلان 1500 روپے ہے، اور اس کے ساتھ 1200 روپے چلان ہے اسکیل نمبر 9 سے لے کر 11 تک، اور اسکیل نمبر جو 7 کی اسامی ہے، اس کا 850 روپے چلان ہے۔ آپ نے آن لائن رجسٹریشن کرنی ہے۔ اسی ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر آپ کو یہ لنک جو ہے وہ مل جائے گی۔ اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ recruitments.com.pk ویب سائٹ ہے، جہاں سے منسٹری آف ڈیفینس کی ان پوسٹوں پر آپ آن لائن رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ آپ نے آن لائن رجسٹریشن فارم کو سائن اپ کرنا ہے، اس کے بعد لاگ ان کرنا ہے، اور لاگ ان کرنے کے بعد آپ نے اپلیکیشن فارم کو کمپلیٹ فل کرنا ہے اور سبمٹ کرنا ہے۔ سبمٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک آن لائن 1 لنک چلان آ جائے گا۔ اس چلان کو آپ نے اپنے موبائل سے، ایزی پیسہ سے، یو پیسہ سے یا جائز کیش سے آن لائن جو چلان ہے اس کو آپ اپنے موبائل سے پے کر سکتے ہیں۔ اگر کسی قسم کی کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو یہ رجسٹریشن پورے پاکستان سے آپ گھر بیٹھے ہماری سروس سے بھی کروا سکتے ہیں۔ ہمارا موبائل نمبر اس ویڈیو کے سکرین کے اوپر موجود ہے۔ اس کے علاوہ لیٹسٹ جابز اپڈیٹ کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ایسی مزید لیٹسٹ جابز اپڈیٹ آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔